لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله. اللہ تبارک و تعالی مرحوم آصف صاحب کو بھی، ان کے باقی تمام مرحومین کو اور آپ سب کے تمام مرحومین کو عالم برزخ کی تمام سختیوں سے نجات عطا فرمائے اور عالم برزخ کی آسائشیں ان تمام مرحومین کو نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ ان تمام مرحومین کی آسائش اور ان کی خوشی کے لیے صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ میں سب سے پہلے اس حوالے سے ایک روایت عرض کر دوں، اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام کی ان سے منقول ہے، فرمایا کہ اگر تم روز 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر صرف اپنے مرحوم کو نہیں بلکہ ان تمام مرحومین کو جو عالم برزخ میں موجود ہیں ایصال کر دو، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر ان تمام مرحومین کو کیوں؟ کون سے مرحومین؟ ابتدائے خلقت سے لے کر آج تک مرنے والے تمام مرحومین۔ فرمایا کہ جب تم یہ ایصال کرو گے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر ان مرحومین کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عجیب کام کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے اس بندے کو دیکھتا ہے جس نے ان مرحومین کو بھی یاد کیا جس کو یا جن کو وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، اور ان تک خیر پہنچانے کے لیے قدم اٹھایا ہے، تو اللہ کی غیرت جلال میں آتی ہے۔ پھر 2 کام ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت الکرسی کا ثواب
ہر فرد کو برابر میں پہنچاتا ہے ابتدائے تاریخ سے آیت الکرسی پڑھنے کے اس موقع تک جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور دوسرا کام، ان تمام آیت الکرسی کے 3 دفعہ پڑھنے کے نتیجے میں تمام وہ کلمات، تمام وہ حروف جو آیت الکرسی میں موجود تھے اور انسان نے اپنی زبان سے ان کو ادا کیا ہے، ان تمام حروف کے عوض ایک ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے، ہر حرف کے عوض ایک فرشتہ۔ اور یہ تمام فرشتے جب خلق ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں مأمور کرتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر بخشنے والے اس مسلمان مؤمن کی بخشش کی دعا کرتے رہے اور تا قیام قیامت یہ کام کرتے رہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز آپ کی اسی آپ کے صلوات کے حوالے سے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور احادیث سے ہی انہوں نے استنباط کیا ہے، جیسے آیت اللہ بہجت ہے، فرماتے ہیں کہ مرحومین کو جتنی خوشی، جتنا سرور اور جتنی آسائش آل محمد پر درود کے بھیجنے کے نتیجے میں ہوتی ہے، کسی اور نیک کام سے اتنا سرور ان کو نہیں ملتا۔ اس لیے جب درود بھیجیں، چاہے آپ اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، تو اپنے مرحومین کو یاد کر کے اگر آپ ایک درود بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر اس دنیا میں اس مرحوم کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو۔ لیکن جب درود بھیجیں، میں بار بار کہتا ہوں اور جگہ جگہ میں نے یہ بات کہی ہے اور آپ سے بھی عرض کروں گا، جب درود بھیجیں تو پھر اپنے وقت کے امام کو نہ بھولیے، چونکہ ہم عام طور پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ آج کا دور امیر المؤمنین کا نہیں ہے، آج کا دور امام حسن کا نہیں ہے، آج کا دور امام حسین کا نہیں ہے، آج کا دور حجت ابن حسن کا دور ہے، امام مہدی آخر الزمان کا دور ہے۔ اس لیے جب درود بھیجیں تو پھر ان کے ظہور کی دعا کو اس درود میں شامل کریں تاکہ آپ ان کے حقیقی منتظرین میں شامل شعوری طور پر ہو سکیں گے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ میں اس حوالے سے ایک نقطہ اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے صاحب الغدیر کا نام سنا ہوگا، آیت اللہ عبد الحسین امینی، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے متکلم اور خود علم کلام میں نابغی روزگار، عاشق علی تھے، عاشق علی، اور مقام میں ایسا تھا کہ نجف میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری زندگی لگائی اسی الغدیر کی تعلیف پر، اور الغدیر ولایت علی ابن ابی طالب کو عامت المسلمین کی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، تشیع کی کتابوں سے نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے۔ اس لیے ان کی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ انڈیا چلے گئے 6 ماہ کے لیے اور وہاں پر انہوں نے کسی کتاب خانے میں پڑھا، لکھا، تحقیق کی، مطالب جمع کیے، واپس نجف پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہندوستان گئے تھے، وہاں کا موسم کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، رہن سہن کیسا تھا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں گیا تو سیدھا کتاب خانے میں، نکلا تو سیدھا واپس نجف آیا، مجھے نہ ہندوستان نظر آیا نہ لوگ نظر آئے۔ یعنی اس حد تک کمیٹڈ ان کی وصیت ہے، وہ وصیت میں نے خود پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص
یہ یاد رکھیے، یہ جو کتاب ہے الغدیر، یہ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکی ہے، وہ کتاب ہے۔ کہنے لگے اپنی وصیت میں کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو شخص درود کے ساتھ امام آخر الزمان کی دعا کو شامل کر کے وعجل فرجہم پڑھے گا، میں عالم آخرت میں الغدیر کا ثواب اس سے شیئر کروں گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کربلا کی یاد، کربلا کا ذکر، حسین ابن علی کا تذکرہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ثواب ملتا ضرور ہے لیکن ہدف ثواب کمانا نہیں ہے۔ امام حسین کے تذکرے کے نتیجے میں انسان فرش سے عرش تک پہنچتا ہے۔ یہ اس شعوری سفر کا مقدمہ ہے، اس شعوری سفر کا، یعنی تذکرہ حسین اور تذکرہ ابا عبداللہ اور شہادت ابا عبداللہ کی مجلس انسان کی فکر کے اندر وہ تبدیلی لے کر آتی ہے جس کے نتیجے میں انسان ارتقاء کی طرف ارتقائی سفر طے کرتا ہے، اور اس سفر کے نتیجے میں ہر گزرتا اس کا دن اس کے ماضی کی نسبت اس کو اپنی منزل کے قریب تر کر دیتی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی روح اور اس کی فکر ارتقائی منزلیں اور سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس مقام کی طرف سفر کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر حسینیت اور حسین ابن علی کی صفات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حسین کا تذکرہ جمود پیدا نہیں کرتا، حسین کا ذکر انسان کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، انسان کی روح کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، انسان کی روح کے اندر تلاطم پیدا کرتا ہے، اس کے عشق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی مودت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اور کربلا والوں کے درمیان فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ اب اس منزل پر وہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس بات کی نوبت آتی ہے کہ جہاں حسین کھڑے ہو وہاں پر حسین کا عزادار بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر عزاداری سید الشہداء اور یہ مجالس ہمیں اس مقام کی طرف لے کر چلنے کی استعداد اور پوٹینشل اپنے اندر پیدا نہ کر سکیں تو پھر یہ بے ہدف ہے۔ اگر ہمیں حسین سے جوڑ نہ سکیں تو پھر یہ بے ہدف ہے۔ اس لیے اس عظیم ہدف کو ضرور سامنے رکھیے، اس عظیم ہدف کو۔ آپ کا ماتم ہو، آپ کا جلوس ہو، آپ کی مجلس ہو، آپ کا گریہ ہو، آپ کے اٹھتے ہوئے قدم ہو، چاہے مجلس کے لیے، زیارت کے لیے یا عزاداری سید الشہداء کے لیے، جلوس کے لیے، اگر شعور کے ساتھ ہے تو آپ کا ہر اٹھتا قدم آپ کو حسین ابن علی کے قریب تر کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک سوال ہے، ایک سوال بڑا سیدھا سا سوال ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا پھر عرب ممالک ہو، جہاں پر مسلمانوں کے مختلف فرقے آباد ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ حج میں جب آپ پہنچتے ہیں تو تمام فرقے مل کر حج کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فرق آپ کو نظر
نہیں آ رہا ہوتا. منا ہو، مزدلفہ ہو، مشعر ہو، یا مطاف ہو، طواف ہو، یا پھر سعی ہو، کہیں پر بھی اگر کسی کے چہرے پر نہ لکھا ہو کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، تو سب کے سب ایک ہی لباس میں اور ایک ہی عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں. کوئی کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوتا. نہ شیعہ کو سنی کے حج پہ اعتراض ہوتا ہے، نہ سنی کو شیعہ کے حج پہ اعتراض ہوتا ہے، نہ وہابی کو کسی مسلمان اہل سنت کے یا تشیع کے، نہ شیعہ اور سنی کو کسی وہابی کے. یعنی جتنی بھی مسالک ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. باقی اعمال میں بھی ذرا دیکھ لیں، نماز میں بھی ایسا ہی ہے، روزے میں بھی ایسا ہی ہے. آپ بہت ساری مجالس اور محافل میں کٹھے بیٹھتے ہیں، نماز کٹھے پڑھتے ہیں، روزہ کٹھا کھولتے ہیں اکٹھے ہو کے 5 منٹ کے وقفے سے آگے پیچھے، لیکن کسی کو کسی پر اعتراض نہیں ہوتا. باہمی احترام کے ساتھ آپ اپنے یہ فرائض بجا لاتے ہیں. ایک مقام ایسا ہے جہاں پر سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں اس عبادت کو روکنے کے لیے، اور وہ ہے ذکر سید الشہداء. سوچئے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز جو فرض عبادت ہے وہاں پر اعتراض نہیں ہے. حج فرض ہے، اعتراض نہیں ہے. جہادی مباحث فرائض میں سے ہیں، اعتراض نہیں ہے. زکوٰۃ فرائض اور واجبات میں سے ہے، اعتراض نہیں ہے. روزہ فرائض میں سے ہے، اعتراض نہیں ہے. لیکن جب تذکرہ حسین آتا ہے، تذکرہ شہدائے کربلا کی نوبت آتی ہے، باری آتی ہے، تو پھر مختلف جتھے بن جاتے ہیں، اور ہر جتھا اپنے حساب سے اس عزاداری سید الشہداء کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات قتال تک نوبت آتی ہے، جھگڑوں تک نوبت آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ نماز کی طرح سے اللہ کی طرف سے فرض کی گئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا رد عمل آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس پر اگر گفتگو کرنا چاہوں تو ظاہر ہے آج کی مجلس میں ختم ہو جائے گی، بات پھر بھی مکمل نہیں ہوگی. اس لیے میں صرف اشارہ کر کے، اشاروں میں ایک ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھوں گا تاکہ اپنے مطالب آپ تک پہنچا سکوں. بنیادی بات یہ ہے کہ نہ موجودہ مروجہ حج، نہ موجودہ مروجہ نماز، نہ موجودہ مروجہ روزہ، نہ موجودہ مروجہ زکوٰۃ کا نظام، نہ کوئی اور عبادت، کوئی عبادت اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسانوں کی آنکھوں سے پردے ہٹے اور وہ اللہ کے دشمنوں اور دوستوں کو پہچان کر اپنے لیے منزل کا تعین کر سکے، اور دشمنان خدا کی طرف پیٹھ کر کے اللہ کے اولیاء کی صف میں کھڑے ہو کر شیاطین، ابلیس اور طاغوتی نظام اور طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بیداری کا پیغام عالم انسانیت کو دے سکیں. اگر کوئی مستحب عبادت ہے، فرض نہیں، جس کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے، یہ استعداد موجود ہے، تو وہ عزاداری سید الشہداء ہے، جو اس عزادار کو، اس اہل مجلس کو شعور کے ساتھ ساتھ امنگ، جذبہ، ولولہ اور باطنی طور پر ایک آگ فراہم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان نیند سے جاگتا ہے اور اپنے وقت اور زمانے کی یزیدیت کو پہچانتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری طاقت سے کھڑے ہونے کا جذبہ کربلا سے وصول کرتا ہے. نعرہ تکبیر، تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو دشمن نے پہچانا. دشمن سے مراد کوئی مسلمان نہیں ہے، دشمن سے مراد وہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں،
انہوں نے پہچان لیا، اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے پہچان لیا، مغربی دنیا نے پہچان لیا۔ اگر اس مسئلے کو سمجھ نہیں سکا تو وہ آج کا مسلمان ہے، جو اس موضوع کو سمجھ نہیں سکا، جس کی نگاہ میں عزاداری سید الشہداء ان کے لیے نہ جانے کیوں خطرہ بن گیا، جبکہ ذکر حسین، اگر آپ مجلس حسین میں، حقیقی مجلس ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ جب مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی روح معطر ہو جاتی ہے، آپ کی روح کے اندر تلاوت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے دل و دماغ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، چونکہ ذکر اہل البیت، ذکر حسین ابن علی آپ کو ان فضائل سے، ان صفات سے، ان اقدار سے، ان ویلیوز سے، ان آسمانی اور الہی اخلاقیات سے آگاہ کرنے کا ذریعہ ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کر فرشتوں کا مسجود بنا دیتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء میں یہ پوٹنشل موجود ہے۔ وہ عبادت جس میں گریہ نہ ہونا، یہ یاد رکھیے، کوئی بھی عبادت دیکھیے، وہ عبادت جس میں گریہ نہ ہو روح کو متاثر بہت کم کرتی ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی، چاہے آپ کی نماز ہو، چاہے آپ کا روزہ ہو، چاہے آپ کا حج ہو، جس میں گریہ نہ ہو وہ آپ کی روح کو متاثر نہیں کرتی۔ روح کو متاثر کرنے کے لیے روح کے اندر تلاطم ضروری ہے، روح کے اندر انقلاب ضروری ہے، روح کے اندر شعلور ہونا ضروری ہے، ان جذبات کا جو آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی صورت میں باہر نکلیں۔ اور یہ جذبات حسین کے عشق کے بغیر پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء کے جو اہداف ہیں، ان اہداف میں یہ جو باطنی تلاطم، باطنی تبدیلی اور انسان کی روح سے، روح کو کربلا سے جوڑنے کا عمل ہے، یہ پہلی ترجیح ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء لوگوں کو سلانے کے لیے نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء لوگوں کو گولیاں کھلا کر پرسکون کرنے کے لیے نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء نہتے انسان کو، نہتے خالی ہاتھ انسان کو کربلائی جذبہ اور اس جذبے کے ساتھ شعور، یہ یاد رکھیے، جذبہ اکیلے کبھی بھی کافی نہیں ہوتا، چونکہ صرف جذبات ہو تو انسان بعض اوقات خودکشی کر لیتا ہے، اس لیے کہ شعور نہیں ہے۔ اگر شعور ہو تو پھر انسان ان جذبات کو شعور کے دائرے میں استعمال کر کے اس راہ پر گامزن ہوتا ہے جو راہ اس کو ساحل نجات تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے جن مجالس میں یہ جذبات عقل اور شعور کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں، ان مجالس کی پیداوار کربلا کے سپاہی ہوتے ہیں، ان مجالس کی۔ لہذا جب ایسا شخص میدان میں آتا ہے تو پھر شعور کے ساتھ ہر باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، چونکہ کربلا ان قدروں کا نام ہے جو انسان کے اندر سخت ترین حالات میں امید کی شمع روشن رکھتے ہیں۔ کربلائی انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کربلا والوں کو آپ نے مایوس ہوتے دیکھا؟ نہیں، آخری فرد تک، آخری شب اور آخری فرد تک کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا، اور اس کو قلت احبا اور کثرت اعداء نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ پشیمان کیا نہ پریشان کیا۔ یہ کربلائی قدر ہے، کربلائی ویلیو ہے، کربلائی اخلاق ہے۔ اب آپ دیکھیے کربلا آپ کو کیا سکھاتی ہے، مجھے کیا سکھاتی ہے؟ کربلا دینا سکھاتی ہے، لینا نہیں سکھاتی۔ کربلا آرام
نہیں سکھاتی، آرام کی قربانی سکھاتی ہے۔ کربلا خواہشات کی تکمیل نہیں سکھاتی، خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو رب اور رب کے ولی کی خواہش میں ڈھالنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کربلا بے جرأت ترین انسانوں کو جرأت کا پہاڑ بنا دیتی ہے۔ کربلا غریب ترین انسان کو قلبی طور پر امارت اور دولت کی اس منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ تمام دنیا اس کی ٹھوکر میں ہیچ ہو اور وہ خود تمام دنیا سے برتر اپنے آپ کو تصور کرے، اس لیے کہ وہ کربلا کا راہی ہے۔ محمد والے محمد ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد۔ اس لیے کربلا کے ہدف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1400 سالوں سے کربلا زندہ ہے اور صرف 61 ہجری کے عراق کی سرزمین کا نام کربلا نہیں ہے۔ کربلا کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، تو یہ ایک نظریہ ہے نا۔ کربلا ان حدود کے اندر محدود تو نہیں ہے، اس لیے جب آپ زیارت حسین پڑھتے ہیں تو زیارت حسین کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے کربلا ہی میں پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے باغیچے میں، اپنے گھر کی چھت پہ اگر کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں 3 جملے کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے نقل کیا ہے کہ گویا آپ کی جنت پکی ہو جاتی ہے حسین ابن علی کی زیارت کے نتیجے میں۔ اور یہ زیارت ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے کربلا میں کریں، کربلا جائیں، ضرور جائیں، اس لیے کہ کربلا عاشقوں کی قبلگاہ ہے، عاشقوں کی قبلگاہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف دیکھ کر، عبودیت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن دلوں کے احیاء کا ذریعہ، دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ اور دلوں کو اللہ کے عابد بنانے کا ذریعہ کربلا ہے۔ کربلا آپ کے دلوں کو حیات عطا کرتی ہے، اس لیے بدن کا کربلا میں ہونا ضروری نہیں ہے، دل و دماغ کا کربلائی ہونا ضروری ہے۔ اگر دل و دماغ کو آپ نے کربلائی بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی محافل کو کربلائی رنگ میں رنگنا شروع کر دیں، اپنی مجالس کو، اپنے گھروں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو کربلائی رنگ میں رنگنا شروع کر دیں۔ آیت اللہ مجتبی مجتہدی تہرانی بڑے بزرگ استاد تھے، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اخلاق کے بہت پہنچے ہوئے استاد تھے، علم الاخلاق، گفتگو کرتے تھے بڑے ہی اوپن انداز میں اور اپنے شاگردوں کو بٹھاتے تھے، گفتگو کرتے تھے اور ان کے اندر کی دنیا کو پاک کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے نقل کیا کہ ایک دن میں نے اپنے استاد کو، آیت اللہ مجتہدی کو، اپنے گھر کھانے پہ دعوت دی۔ جب گھر بلایا تو وہ آئے، ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ ایک ہی دفعہ پلیٹ میں کچھ کھانا ڈالتے تھے، بہت کم کھاتے تھے۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا لیا، ڈالا پلیٹ میں، کھایا، کھانے کے بعد دوبارہ مجھ سے کہا اب تم کھانا اور ڈالو۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنے سالوں سے میں اپنے استاد کی شاگردی کر رہا ہوں، ان کے روز و شب کی روٹین سے واقف ہوں، آج انہوں نے خلاف معمول دوسری دفعہ مجھے کہا کہ کھانا ڈالو اور میں نے جو کھانا ڈالا وہ سارا کھا بھی لیا، جبکہ روٹین میں وہ بہت کم کھاتے تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں بولا، کچھ دیر گزر گئی، چائے مائے پی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ نے اپنی روٹین خود توڑی ہے اور ایک دفعہ کی بجائے 2 دفعہ کھانا لیا اور بھر بھر کے لیا دوسری دفعہ۔ انہوں نے مسکرا کے کہا کہ جاؤ اپنی بیگم سے پوچھو۔
توجہ چاہیے آپ کی. جاؤ جا کر اپنی بیوی سے پوچھو. طالب علم تھے, ان کی بیوی بھی طالبہ تھی. کہتے ہیں میں گیا اندر بیوی کے پاس اور اسے پوچھا کہ آج آقا نے 2 دفعہ کھانا کھایا, اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اپنی بیگم سے پوچھو, اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں. تو بیگم نے کہا کہ میں نے وضو کر کے وضو کی کیفیت میں کھانا بنایا تھا, شاید اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. وہ واپس آئے, آ کے استاد سے کہا کہ بیوی نے تو یہ بتایا ہے. تو فرمایا نہیں, یہ بات نہیں ہے. اور اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا کہ وہ تو ہر روز ہمیشہ وضو میں رہتی ہے اور ہر کھانا وضو میں بناتی ہے, یہ وجہ نہیں ہے. کہا پھر کہو جاؤ دوبارہ پوچھو. چلے گئے, دوبارہ کہا کہ ان کا اصرار ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے. بیوی نے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا کہ ہوا یہ تھا کہ آج جب میں کھانا بنا رہی تھی تو اچانک میرا ذہن کربلا کی طرف چلا گیا, اور چند لمحوں کے لیے مصائب حضرت امام حسین مجھے یاد آئے. تو میں نے اپنے ہی اندر کوئی نوحہ کوئی مرثیہ پڑھا اور روئی. رونے کے بعد میں نے پھر وہ کھانا وضو میں اور ان آنسو کے ساتھ حسین ابن علی کی نیت سے وہ کھانا بنایا تھا. وہ کھانا حسین ابن علی کی نیت سے بنایا تھا, شاید یہ وجہ ہو. واپس آئے, کہا کہ انہوں نے یہ کہا. فرمایا کہ ہاں انہوں نے درست کہا ہے, انہوں نے درست کہا ہے. جو کھانا یاد رکھیے, جو کھانا آپ کے گھر میں بنتا ہے, آپ کی ماں, آپ کی بہو, آپ کی بیوی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی وہ کھانا بناتی ہے پاک صاف ہو کر وضو کی کیفیت میں اور حسین کی یاد میں اور حسین کی نیت سے, اس کھانے میں بھی نورانیت آ جاتی ہے اس کھانے میں. لیکن یہ نور مجھے اور آپ کو نظر نہیں آئے گا, یہ انہی کو نظر آئے گا جو ماوراء مادہ دیکھتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. لہذا جہاں جہاں حسین کا نام آتا ہے اثر ساتھ لے کر آتا ہے. یہ نام بہت با اثر ہے, بہت با اثر ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ حسین کے نام کی تاثیر سے ہر فرد اپنی ظرفیت کے مطابق استفادہ کرتا ہے. ہر فرد, ہر انسان. کسی کو گھر چاہیے ہوتا ہے, حسین کے نام پہ اس کو گھر مل جاتا ہے. کسی کو ممبر چاہیے ہوتا ہے, اس کو مل جاتا ہے. کسی کو شہرت چاہیے ہوتی ہے, اس کو مل جاتی ہے. کسی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اس کو پیسہ مل جاتا ہے. کسی کو دنیا چاہیے ہوتی ہے, اس کو دنیا مل جاتی ہے. لیکن بہت کم ہوتے ہیں جن کو حسین کے نام پر خود حسین چاہیے ہوتے ہیں. اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم حسین ابن علی سے خود حسین ابن علی کو مانگ سکیں. حسین ہمارے ہو جائیں, حسین ہمارے قلوب میں زندہ ہو جائیں. اس کے لیے شرط ہے نا, وہ کیا ہے؟ جس دل میں حسین کو رکھنا ہو وہ دل اگر آلودہ ہو تو حسین کیسے آئیں گے؟ اس دل کی پاکیزگی شرط اول ہے. جب مہمان آنے ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر کا کچرا بھی نکال کر کوڑے کے ڈرم میں پھینکتے ہیں اور گھر صاف کرتے ہیں, نجاست نہیں رہنے دیتے, دھوتے ہیں, پاک کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی ولی اللہ حجت اللہ تشریف لانے والے ہو اور دل پاکیزہ نہ ہو اور وہ داخل ہو سکیں؟ دل کی پاکیزگی کے لیے نلکے کا پانی نہیں چاہیے, دل کی پاکیزگی کے لیے یہی آنسو چاہیے, یہی آنسو. اور یہی آنسو دل کو تراوت بھی عطا کرتے ہیں, یہی آنسو دل کو نورانیت بھی عطا کرتے ہیں, اور یہی آنسو دل کو زندگی بھی عطا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وعجل فرجہ. عزیز
عزیزان گرامی، میں نے جو روایت خود حسین ابن علی سے نقل شدہ پڑھی تھی آپ کی خدمت میں اس پر اگر گفتگو کرنا چاہوں تو ظاہر ہے پھر ٹائم نکل جائے گا، ٹائم بہت کم ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں۔ دیکھیے حسین ابن علی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دین کا احیاء۔ احیاء کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کرنا، دین کو حیات دینا۔ دین کی حیات کس میں مضمر ہے؟ دین کی حیات اس میں مضمر ہے کہ معاشرے کے اندر شعور پیدا ہو جائے۔ معاشرہ اگر باشعور نہ ہو، معاشرہ اگر قابل فکر اور قابل غور و فکر اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ کر سکے، یہ قابلیت پیدا نہ کر سکے، تو پھر اس معاشرے کو نماز تبدیل نہیں کر سکتی، روزہ تبدیل نہیں کر سکتا، حج سے اس معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال حرام کماتے ہیں اور حج پر چلے جاتے ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں جو سارا سال حرام کماتے ہیں اور عید الاضحیٰ میں بڑی بڑی قربانیاں دے کر سرخرو ہو جاتے ہیں، بڑے ایسے لوگ ہیں جو صف اول میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر نکل کر سود کا کاروبار کرتے ہیں اور اللہ سے محاربہ اور جنگ کرتے ہیں۔ یہ عبادتیں انسان کو ساحل نجات تک نہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ زندہ کر سکتی ہیں۔ کب تک؟ جب تک اس کے اندر اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا نہ ہو اور وہ معرفت اس کو دین کے احکام کے حوالے سے شعور عطا نہ کرے۔ یہ شعور ہے جو اس عبادت کو زندہ کرتی ہے۔ اگر شعور نہ ہو تو وہ عبادت مردہ عبادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا تو آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یزید ابن معاویہ کی طرف سے صرف بیعت طلب کی گئی ہے، کسی مسجد پر پابندی نہیں لگائی گئی، کسی اللہ کے واجب کیے ہوئے عمل پر اس کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ آج کے بعد یہ عبادت تم نہیں کر سکتے۔ نہ نماز پر پابندی، نہ حج پر پابندی، نہ زکوٰۃ پر پابندی، نہ روزے پر پابندی۔ تو اگر یہ سارے اعمال موجود تھے، اگر یہ ساری عبادتیں موجود تھیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام کس اسلام کو زندہ کرنا چاہتے تھے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ کس اسلام کو زندہ کرنا چاہتے تھے؟ جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ نہیں چلے وہ اسی شعور سے محروم تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ان عبادات کے ظواہر کو اسلام سمجھا اور روح سے بیگانہ رہے۔ لیکن حسین ابن علی اس شعور کے امام ہیں جو آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ ان عبادتوں میں رنگ خدا بھرتے ہیں اور ان عبادتوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حسین اس لیے حیات دین کی بنیاد ہے کہ حسین ابن علی نے نماز کو زندہ کیا ہے، روزہ کو زندہ کیا، حج کو زندہ کیا، باقی عبادات کو زندہ کیا۔ یہ ساری عبادات جو آپ بجا لاتے ہیں فروع دین کہلاتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ خاموشی ہے بھائی۔ فروع دین کی تعداد کیا ہے؟ کوئی 6 کہہ رہا، کوئی 10 کہہ رہا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبلا، تبرع۔ چلیں آپ کو ازبر ہو گیا، یہ 10 ہے نا۔ مجھے یہ بتائیے نماز اگر ایک دن آپ ترک کر دیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے؟ نماز اگر آپ ایک دن ترک کر دیتے ہیں، صادق آل محمد کے فرمان کے مطابق من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، کافر ہو گیا۔ بظاہر کافر نہیں ہوا لیکن اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے باطن کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے اس نے کافرانہ عمل کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔
فروع دین میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ایک عمل زیادہ اہم ہے دوسرا عمل کم اہم ہے؟ نہیں، یہ سارے کے سارے اعمال اہم ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے اعمال اہم ہیں تو پھر حسین ابن علی کے قیام کو آپ ان فروعات دینی میں کہاں پر کھڑا دیکھتے ہیں؟ حسین ابن علی کہتے نظر آتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ جو اصلاح امت ہے، یہ اصلاح امت اسی طرح سے فرض اور واجب ہے جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اہل البیت یہ کہتے ہیں، امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ معاشرے کے اندر الہی اقدار کو زندہ کرنے کا حکم دینا، ماحول فراہم کرنا، ضمیروں کو جھنجھوڑنا، لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو اس مقام تک پہنچانا کہ اللہ کی دی ہوئی قدریں اس معاشرے کے اندر زندہ ہو، چاہے وہ قدر نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، یا کسی اور عمل کی صورت میں ہو، ان اقدار کو زندہ کرنا۔ امر بالمعروف یعنی یہ، اور نہی عن المنکر، ان تمام برائیوں سے روکنا جو برائیاں انہی اعمال کی روح کو سلب کرتی ہے اور مار دیتی ہے۔ ڈھانچہ زندہ رہتا ہے، روح مر جاتی ہے۔ اگر دین سے اس کی روح کو نکال دیا جائے تو دین مردہ جسم کی مانند ہے، دفنانے کے کام آتا ہے، استفادے کے کام نہیں آتا۔ دین وہ ہے جس کے اندر روح ہو، اور روح دین حسین ابن علی ہے۔ روح دین حسین ابن علی ہے، روح دین علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد، ان کی آل ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی ولایت ہے۔ ولایت علی و آل علی، یہ دین کی روح ہے۔ اور جب آپ معاشرے کے اندر دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ حسین ابن علی کی طرف دیکھتے ہیں۔ حسین ابن علی نے کیا فرمایا؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں اس حدیث پر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ کہیں اور نکل جاؤں گا، میں اشارتاً گزرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ طلب اصلاح، اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس خراب چیز کو ٹھیک کرنا، یہ اصلاح ہے۔ آپ گھر میں جب فروٹ لے کر آتے ہیں، سیب لے کر آتے ہیں، تو اگر آپ نے 2 کلو سیب خریدا ہو، گھر پہنچ کے آپ نے دیکھا ان میں سے 4 دانے خراب ہو چکے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہیں پر رہنے دیتے ہیں ان کو؟ انہی 2 کلو سیبوں کے اندر ان 4 خراب دانوں کو بھی رہنے دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ ذرا آپ کی توجہ میں چاہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ ان 4 خراب دانوں کو باقی صحیح دانوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ یہی امر بالمعروف ہے، یہی نہی عن المنکر ہے۔ آپ کو ان 4 خراب دانوں کا خوف ہوتا ہے کہ وہ 4 خراب دانے 20 باقی صحیح دانوں کو خراب نہ کریں، لیکن آپ کے معاشرے میں ہزاروں خرابیاں ہوتی ہیں اور فاسد لوگ ہوتے ہیں۔ ان فاسدوں سے خود کو، اپنی آل کو، اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے آپ اتنی قیمت کیوں نہیں ادا کرتے جتنی قیمت ان خراب سیب کے دانوں کو صحیح دانوں سے الگ کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں؟ بالکل آپ کی اسی مثال میں ذرا دیکھیے، جب آپ ان خراب دانوں کو الگ کرتے ہیں تو کیا ان کو پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، آپ وہ جو خراب حصہ ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، صرف وہ خراب حصہ، باقی ٹھیک حصہ رہنے دیتے ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب کسی گناہگار کو، کسی خطا کار کو، کسی فاسد کو مطلقاً دھتکار
دھتکارنا نہیں ہے بلکہ اس کی اس خرابی کو دور کر کے اس کو راہ راست پر لانا ہے. اس کو راہ راست پر لانا. کسی کی ایک خرابی، ایک اس کے باطل عمل کی وجہ سے اس کو اپنے تمام معاشرے سے کاٹ کر پھینکنا، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ نہی عن المنکر نہیں ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کی اپنی سیرت دیکھیے. جب تک کربلا کی سرزمین میں حسین ابن علی قائم رہے، وقت شہادت تک آپ ان کے خطبات دیکھیے، آپ ان کے جملے دیکھیے، جو انہوں نے مکالمہ کیا ہے یزیدی فوج کے مختلف افراد اور سپہ سالاروں سے مختلف اوقات میں، ان ایام میں. جہاں جہاں آپ دیکھیں گے حسین ابن علی کی یہ خواہش بالکل واضح طور پر نظر آئے گی کہ لشکر یزید کا ہے، لیکن حسین ان کو بھی ہدایت دے کر ادھر لانا چاہتے ہیں، دھتکار نہیں رہے. یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے. حتیٰ یہ جو ندا ہے، ندا آخری ندا، اور وہ بھی علی اصغر کی شہادت کے بعد آخری ندا کیا ہے؟ حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس آخری وقت میں بھی کوئی آ جاتا تو حسین دھتکارتے یا اپنی باہیں کھول کر سینے سے لگاتے؟ حسین رحمت خدا کے مظہر اور دروازے کا نام ہے، رحمت خدا کے مظہر اور دروازے کا. حضرت موسیٰ کی پوری اس داستان میں آپ دیکھیے، فرعون نے جتنے بھی مظالم کیے، آخری وقت تک اللہ کے نمائندے کی سب سے بڑی آرزو یہ رہی کہ کسی طرح سے فرعون توبہ کرے اور واپس لوٹے، ان تمام مظالم کے باوجود. یہ اصلاح نفس کا انداز اور امر بالمعروف کا طور و طریقہ ہے، نہی عن المنکر کا طور و طریقہ ہے. اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو وہ مقام دیا ہے جس کی بنیاد پر کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی بنی نوع آدم میں ابتدائے تاریخ انسانیت سے انتہا تک اس پورے دورانیے میں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو اٹھائے گئے ہو. کن کے درمیان؟ انسانوں کے درمیان. کون سے انسان؟ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ، ایتھسٹ، کمیونسٹ، فلان جتنے بھی نظریات ہیں اسلام کے مقابلے میں، توحیدی نظریے کے مقابلے میں، ان سب کے درمیان تمہیں بہترین بنا کر اٹھایا گیا ہے. کنتم خیر امت، بہترین. یہ بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. یعنی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی عبادات، احکام اور اجتماعی اقدامات میں وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر دین کھڑا ہے. اس کے ذریعے سے دین زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد. اگر امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، تو وہ دین مر جاتا ہے. معاشرے میں چلتی پھرتی لاشیں نظر آتی ہیں لیکن انسان زندہ نہیں ہوتے، ان کا شعور مر جاتا ہے، ان کا ادراک مر جاتا ہے، ان کی روحیں مر جاتی ہیں. اس لیے امر بالمعروف اتنا اہم ہے. اسی امر بالمعروف کو سامنے رکھتے ہوئے حسین ابن علی کیا فرماتے ہیں؟ اسیرو، میں چاہتا ہوں اس سیرت پر چلوں، بسیرت جدی، جو سیرت میرے جد محمد مصطفیٰ کی تھی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں رسول اللہ کی سیرت معاشرے میں مر چکی تھی اور حسین ابن علی اس سیرت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں.
اسیر بسیرت جدی، اور جد کے ساتھ فوراً متصل کیا اپنے والد کو، وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور اپنے نانا کے ساتھ اپنے والد کی سیرت کو زندہ کروں. اور سیرت علوی یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑا جائے، انسانوں کو اللہ سے جوڑا جائے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی اس عظیم فریضے کی ادائیگی میں حجت تمام کرتے ہیں. کیسے حجت تمام کرتے ہیں؟ علی اصغر کو بھی لے کر آتے ہیں اور حبیب ابن مظاہر کو بھی لے کر آتے ہیں. دو انتہائیں ہیں 6 ماہ سے لے کر 90 سال تک، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو بوڑھا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو عورت ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو جوان ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میری تو فلان مجبوری ہے. کربلا ان تمام مجبوریوں کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھنے کا نام ہے. تمام مجبوریوں کی زنجیروں کو توڑ کر. صلوات بھیجیے بر محمد والا. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد والا. عزیزان گرامی، اس وقت آپ مکتب تشیع کے ایک فرد کے طور پر ایک عالم دین سے کم ذمہ دار نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے، امر بالمعروف نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی معصوم کے کسی بھی کلام اور فعل میں کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ معصوم کی ذمہ داری ہے. یہ مجتہد کی ذمہ داری ہے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے اندر ضمیر زندہ ہے، جس کے اندر انسانیت زندہ ہے، جو برے اور بھلے کے درمیان تفریق ڈال سکتا ہے، جو گند کو پاک سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر نیکی اور بدی میں امتیاز کی قابلیت اور طاقت موجود ہے. ہر اس فرد پر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف فرض ہے. اگر یہ ہر فرد پر فرض ہے تو اس وقت آپ من حیث قوم خارجی اور داخلی دشمنوں کی تیروں کے زد پر ہیں. آپ کی فکریں، آپ کے نظریات، آپ کے عقائد، آپ کا دین، آپ کا کلچر، آپ کی رسومات، آپ کی عبادات، جن جن کا تعلق کربلا سے ہے، ان پر بے محابہ وسیع پیمانے پر تیر برسائے جا رہے ہیں. اب ان تیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین ابن علی خود نہیں آئیں گے. کربلا کے آئینے میں آپ کو چہرہ دکھا کر بتائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تم میں سے کون حسین کے نقش قدم پر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے. وہ خود نہیں آئیں گے، وہ خود نہیں آئیں گے، وہ منتظر ہے. آج ہم امام زمان کے ظہور کے انتظار میں ہیں. کیا واقعی ہم انتظار میں ہیں؟ نہیں، ہم انتظار میں نہیں ہیں، وہ انتظار میں ہے. کس کے انتظار میں؟ ان کے جو ان کی طرح سے سوچ سکیں، ان کی طرح سے دیکھ سکیں، ان کی طرح سے قدم اٹھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں. آج ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات میں کھو چکے ہیں اور گم ہیں. ہر روز ایف آئی آر، ہر روز پابندیاں، ہر روز گھیرا تنگ کیا جانا. اور جو لوگ دہشت گرد ہیں، جو لوگ معاشرے کے امن کو تباہ کرتے ہیں، جو لوگ معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، وہ ہماری حکومتوں اور ریاستوں کی آنکھوں کا تارا ہے. عملی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی کل پرسوں آپ نے لال مسجد کا واقعہ دیکھ لیا. فساد کا گڑھ، فساد کا گڑھ، فساد کا مرکز ایوان صدر کے سائے میں، ایوان وزیر اعظم کے سائے میں،
आर्मी के हेडक्वार्टर की नाक के नीचे उन सब की निगाहों के सामने एक फासिद मुल्ला उठता है और पूरे माशरे को चैलेंज करता है और हाथ में अस्लहा लेकर करता है, और सारी की सारी रियासत इर्द गिर्द खड़े होकर तमाशा देख रही होती है। फिर वो कहते हैं हम बहुत ताकतवर हैं और हम एटमी मुल्क हैं। उनकी ताकत हमेशा मजलूम के खिलाफ इस्तेमाल होती है, हमेशा मजलूम के खिलाफ। और जो फासिद हैं, गंदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किसी एक हदफ में काम आते हैं, उनको वो इसी तरह से बचा कर रखते हैं और आज भी बचाया हुआ। आप में से कोई उठे ये काम करे, फिर अगले दिन पूरा माशरा देखेगा उसका कहीं नामो निशान भी मिल गया तो आपका गिरबान होगा और मेरा, आपका हाथ होगा और मेरा गिरबान होगा। आप मुझसे पूछ दीजिए, आप में से कोई शख्स उठकर वो काम करे जो लाल मस्जिद वाले करते हैं। कहां है रियासत, कहां है रियासती ताकत? ये याद रखिए, ये याद रखिए। आज का दौर 1400 साल पहले का दौर नहीं है। आज का दौर उमवियों का दौर नहीं है। आज का दौर अब्बासियों का दौर नहीं है। आज आप अलीयुन वलीउल्लाह कमरों में छुपकर एक दूसरे के कानों में नहीं कहते, बल्कि अपनी मस्जिदों के माज़नों पर खड़े होकर पूरी दुनिया को सुनाते हैं हम अली की विलायत को तस्लीम करते हैं। जमाना आगे बढ़ चुका है। आज अलीयुन वलीउल्लाह तकिए का इशू नहीं है, ईमान के इजहार का इशू है। आज जुल्म के मुकाबले में सीना तान कर खड़े होने वाले 72 नहीं है, 7200 नहीं है, 72,000 नहीं है, 72 लाख नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जिन जिन इंसानों के सीनों में बेदार और जिंदा दिल हैं, वो सब के सब यजीदियत से नफरत करते हैं और अदल और इंसाफ से मोहब्बत करते हैं। जमाना तब्दील हो चुका है। आज जब आप मुनसिफाना बात करते हैं तो एक मुअतदिल इंसान, मुअतदिल, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई, चाहे वो यहूदी ही क्यों ना हो, मुअतदिल हो, चाहे वो मुसलमान हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अगर आप मुअतदिल मौक़िफ़ का इजहार करते हैं तो डिबेट के मैदान में और दलाइल के मैदान में आपको सब तस्लीम करते हैं कि आप हक पर हैं और सामने वाला बातिल है। आज वो जमाना नहीं है। आज अक्ल का जमाना है, शऊर का जमाना है, फिक्र का जमाना है। आज के दौर में अगर हम मसलहत पसंदियों का शिकार होते रहे तो आने वाली नस्ल कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। मसलहत पसंदी और मसलहते तराशने का जमाना गुजर गया। आज हकीकतों के बयान का जमाना है। और इस जमाने में अगर आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी दूर करें, फिक्री कमजोर है तो फिक्र को तकवीयत अदा करें, मुताले में कमजोर है तो मुताले को तकवीयत बख्शें, मुताले में इजाफा करें। अगर आपको दीनी मालूमात में कमजोरी का एहसास है तो उसको दूर करें। मईशत के हवाले से भी यही है, सियासत के हवाले से भी यही है, इज्तिमाइयात के हवाले से भी यही है, सोशल मीडिया के हवाले से भी यही है। जहां जहां इंसानों को चैलेंजेस दरपेश हैं, वहां वहां आपका अपने आप को ताकतवर बनाना और जुल्म और बेइंसाफी के मुकाबले में अपने नजरियात का खुलकर इजहार करना और मैदान में खड़े होना आप पर भी फर्ज है, मुझ पर भी फर्ज है। ये दौर खामोशी का नहीं है, खामोशी का नहीं है। अगर आप खामोश रहे, अगर आप लाताल्लुक रहे, अगर आप कमजोरियां दिखाते रहे, अगर आप मसलहत पसंदियों के शिकार रहे, अगर आप सिर्फ अपना कारोबार बचाते रहे, अगर आप सिर्फ एफआईआरों से डरते रहे, अगर आप सिर्फ थाने कचहरियों से डरते रहे, तो फिर जो भी डरेगा उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो हुसैन इब्ने अली को अपना इमाम कहे। इसका इमाम यानी सामने चलने वाला,
مأموم امام آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو علم لے کر سامنے چلے. مأموم کون ہوتا ہے؟ جو اس کے پیچھے چلے. کیسے ہو سکتا ہے کہ امام علم لے کے آگے جا رہے ہوں اور مأموم ساتھ نہ چلے، پیچھے رہے اور پیچھے رہ کر رہ جائے اور پھر کہے میرا امام وہ ہے؟ وہ میرا امام نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے میں نہیں چلتا. عملاً میں جس کے پیچھے چلوں گا وہی میرا امام ہوگا. عملاً اگر میں پیسے کے پیچھے چلتا ہوں تو میرا امام پیسہ ہے. اگر میں ایف آئی آروں سے ڈر کر اپنی لوکل سیاست کا شکار ہو کر اپنے دوستوں اور اپنے تعلقات کو بچا کر اپنے دین کی قیمت اور ویلیو ختم کرتا ہوں تو میرا امام کچہری، کوٹ، تھانہ اور ایف آئی آریں ہیں، لیکن میرا امام کربلا والا نہیں ہے. امام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے بھی ہوں اور چل بھی سکیں. عزاداری ہے سید الشہداء کے خلاف جس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کے مقابلے میں میرا، آپ کا، سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اٹھیں. اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ فساد برپا کریں؟ نہیں. تشیع کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے. خود سقیفہ سے لے کر آج تک، خانہ فاطمۃ الزہرا سے لے کر آج تک تشیع کی تاریخ گواہ ہے کہ نہ تشیع نے، میں نظریے کی بات کروں، اس نظریے نے نہ کسی ظالم کو قبول کیا، نہ کسی ظلم پر یہ نظریہ خاموش رہا، اور نہ ہی کسی ظالم کے مقابلے میں خاموشی کے ساتھ لا تعلق ہو کر گھر بیٹھا. تشیع کی تاریخ یہ نہیں ہے. تشیع کی تاریخ مبارزہ ہے. تشیع کی تاریخ بیداری ہے. تشیع کی تاریخ میدان عمل ہے. تشیع کی تاریخ للکار ہے. تشیع کی تاریخ ہر ظلم کے مقابلے میں عدل اور انصاف کا پرچم ہاتھ میں لے کر کھڑا ہونا ہے. جس کی تاریخ اتنی تابناک ہو وہ ایسی چیزوں کا شکار نہیں ہوتا جو اس کی تاریخ کا چہرہ مسخ کرنے کا باعث بنے. اس لیے یاد رکھیے کچھ دنوں کے بعد 40 ہے. 40 میری اپنی ایک نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 40 صرف یہ نہیں، ہر 40 تجدید بیعت کا نام ہے. 40 تجدید بیعت کا نام ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر میں جا کر آپ بیعت کریں یا اپنے شہر میں ہوتے ہوئے کھڑے ہو کر حسین کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زبان سے بیعت کا اظہار کریں. 40 بیعت حسین کا نام ہے. بیعت حسین کا کیا مطلب ہے؟ حسین کا جو پرچم کربلا میں عباس کے ہاتھوں سے زمین کربلا پر گرا تھا، اس پرچم کو میں اٹھا کر اپنے وقت کے امام کے ہاتھوں میں دینے کے لیے میدان میں کھڑا ہوں. یہ تجدید بیعت ہے. اور یہ تجدید بیعت آپ اپنے گھر میں بھی کریں گے، گلی میں بھی کریں گے، شہر میں بھی کریں گے، قصبے میں بھی کریں گے، سڑکوں میں بھی کریں گے، شاہراہوں میں بھی کریں گے. دشمن کو اسی سے ڈر لگتا ہے، ظالموں کو اسی سے ڈر لگتا ہے. یہ بیداری ہے. یہ بیداری شعور کی بیداری، جوانوں کے روح کی بیداری. اس بیداری کے رستے میں جو بھی آئے گا وہ خس و خاشاک کی طرح سے بہہ جائے گا. یاد رکھیے جو یہ قافلہ حسینی ہے. قافلہ حسین کا رستہ یزید نہیں روک سکا تو یزید کے بچونگڑے کس کھیت کی مولیاں ہیں. یزید کے بعد یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، اس کے بعد کسی ایسے ظالم کو جرأت نہیں ہوئی یزید کا نام استعمال کرنے کی. حسین ابن علی نے یزید کو
تاریخ کے اس کوڑے دان میں پھینک دیا ہے. تو آج اگر یزید کے نام پر کوئی اٹھتا ہے تو اس کا مقام بھی وہی کوڑے دان ہے. اور اس کے مقابلے میں حسینیت نے ہمیشہ عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ، عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے زمانے کی ہر یزیدیت کا مقابلہ کر کے حسینیت کو زندہ رکھا ہے. آج میری اور آپ کی باری ہے. آج میری اور آپ کی باری ہے. اس لیے جب یہ گھروں میں ایف آئی آریں کاٹیں گے عزاداری کے خلاف، جب یہ گلیوں میں ہونے والی عزاداری کے خلاف ایف آئی آریں کاٹیں گے، جب یہ مختلف مواقع پر سوشل میڈیا میں کوئی شخص اگر ایک پوسٹ لگاتا ہے غدیر کا حسین ابن علی کے حوالے سے، دشمنان حسین کے حوالے سے، ایف آئی آریں کاٹ کے ان کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو رد عمل ہے نا، یہ رد عمل اس کی نسبت کئی گنا زیادہ طاقتور ہوگا. یاد رکھیے، تشیع کو کسی ہمارے بزرگ نے ایک مثال دی تھی، میں نے بچپن میں شاید سنی تھی، اور بڑی زبردست مثال تھی. فرمایا کہ ہمارا مکتب سپرنگ کی طرح سے ہے، سپرنگ کی طرح سے. جتنی طاقت کے ساتھ آپ دباؤ گے یہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ اوپر آئے گا. اس لیے جب اس طرح کی پابندیاں لگیں گی کہ آپ گھر میں ماتم نہیں کر سکتے، گلی میں عزاداری نہیں کر سکتے، تو پھر رد عمل کے طور پر شہر شہر، قصبہ قصبہ، 50-50، 60-60، 100 کلومیٹر کے حسینی جلوس نکلیں گے اور 40 کے دن نکل کر بتائیں گے کہ تم کس کس کو محدود کرو گے. یہ پوری قوم حسینی ہے. جو لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اصل میں ان کی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے تشیع کو بھی اپنی طرح سے سمجھا ہوا ہے. جدھر سے پریشر آیا، ہوا کا رخ مڑا، ان کا چہرہ بھی مڑ گیا. جدھر سے طاقت آئی فوراً سر تسلیم خم ہوئے. جیسے ان کی تاریخ ہے ویسے ان کی فکر ہے، جیسے ان کا ماضی ہے ویسی ان کی سوچ ہے. اس لیے وہ کبھی بھی علی اور آل علی کے رستے کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ علی والوں کو سمجھ سکتے ہیں. علی والوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہم علی والے ہیں، اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد والے. عزیزان گرامی، ذکر حسین کی مجلس ہے، اور ذکر حسین کی مجلس میں آنسو اس کا جز ہے. جب تک آنسو نہ بہے اس وقت تک ہم اپنی روحوں میں تڑپ محسوس کرتے ہیں، تسکین نہیں ملتی. آنسو کس پر؟ ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے سر کٹوا دیے اور ہمارے دلوں کو زندگی عطا کی. جنہوں نے اپنے عزیز ترین فرزندوں کو قربان کیا اور ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا. یہ جو مصائب ہیں یہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، روح میں تازگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو حسین ابن علی سے جوڑنے کے لیے. یہ جو مصائب ہیں یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، یہ ہمیں ہمت دیتے ہیں. یہ مصائب ہمیں عزم سے نوازتے ہیں. یہ مصائب ہمیں بتاتے ہیں کہ کوہ استقامت کیسے بنا جاتا ہے. یہ مصائب صرف رلانے کے لیے نہیں ہے، رلانا اس کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے، ایک اثر ہے. عزیزان گرامی، میں نے شروع میں جو مثال دی تھی آیت اللہ مجتہدی کی، اسی کے ضمن میں
عزاداری یا سید الشہداء کے حوالے سے بھی ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اور اسی پر اپنے مسائل کا اختتام کروں گا. یاد رکھیے عزاداری سید الشہداء کے لیے جب گھر سے نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں. جب عزاداری سید الشہداء کہیں پر بھی ہو، اگر ذکر دلبند فاطمہ ہو تو اس کے لیے اپنے بدن کو بھی، اپنے لباس کو بھی اور اپنی روح کو بھی پاک کر کے نکلیں. آپ اس کے نتائج دیکھیں گے، کیونکہ جب آپ مجلس حسین میں آتے ہیں تو مجلس حسین کی روحانیت آپ کو بدل دیتی ہے، اور جب آپ اس مجلس سے نکلتے ہیں تو آپ وہ نہیں رہتے جو تھے اور آئے تھے. یہ مجلس انسان کی روح کو بدل دیا، لیکن اس کے لیے جو شرط ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے. دل کی پاکیزگی کا تعلق انسان کی نیتوں سے ہے. نیت پاکیزہ ہو، نیت اللہ ہو، نیت رسول اللہ، نیت علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، ائمہ اثنا عشر ہو. نیت اگر وہ ہے تو پھر اس نیت کی بنیاد پر آپ بڑے سے بڑا کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. بڑے سے بڑا کام. امام خمینی کے ہاں حجت الاسلام کوثری آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. مجھے بھی ایک دو دفعہ توفیق ملی، میں اس محفل میں بیٹھا، امام خمینی بھی تشریف فرما تھے، ہم نے ان کی زیارت کی اور ساتھ میں پھر آئے کوثری نے مجلس پڑھی اور ہم نے سنا. بہت ہی پرسوز آواز، خود عالم دین تھے، سید تھے، پرسوز آواز میں پڑھتے تھے، اور جب وہ پڑھتے تھے تو در و دیوار ہلتے تھے. یعنی کیفیت ایسی ہوتی تھی، چونکہ 70 سال کے قریب ان کی عمر تھی. اس بڑھاپے میں جب وہ ذوق، شوق اور ترنم سے پڑھتے تھے تو سننے والوں کا رو رو کر ان کے کندھے ہل ہل کے بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. انہوں نے اپنا ایک واقعہ خود نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، صبح سویرے گھر سے نکلا تاکہ عاشور کے بڑے بڑے اجتماعات اور جلوسوں سے خطاب کر سکوں. گلی کے نکڑ پہ آیا، وہاں پر رسم ہے کہ محرم کے ایام میں محلے کے بچے، اسی طرح کی گلیوں میں چند بچے مل جاتے ہیں، 8-10، چند اینٹیں سڑک کے کنارے پہ یوں دائرے میں رکھ دیتے ہیں دیوار کے ساتھ ملا کے. اس کو امام بارگاہ کا نام دیتے ہیں، حسینیہ کا. وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. کوئی نوحہ پڑھتا ہے، کوئی سینہ کو بھی کرتا ہے، ماتم کرتا ہے. کسی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ چائے بنائے، کسی کے ذمہ ہوتا ہے پانی شربت کا رکھے. گزرنے والوں کو وہ تبرک کے طور پر، نیاز کے طور پر کسی کو چائے کسی کو شربت پلا دیتے ہیں. اور صبح و شام کالا کپڑا دیوار سے لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ان بچوں کی امام بارگاہ ہے. یہ بچوں کی تربیت ہے. جب بچے اس عمر سے یوں تربیت پا کر آگے بڑھتے ہیں تو جوان ہونے کے بعد حسین کے کربلا میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آئے کوثری فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا تو میں نے دیکھا ایک نکڑ پہ اسی طرح کی ایک امام بارگاہ بچوں نے بنائی ہوئی ہے. میں جب قریب سے گزرنے لگا تو مجھے انہوں نے روک لیا. روک کر کہا کہ آقا آپ ہمیں چند جملے یہاں پر مصائب کے پڑھ دیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بچوں میری یہ عمر ہے اور ابھی بڑے بڑے اجتماعات ہیں، مجھے اجازت دو میں جاؤں، وہاں پر میں لیٹ ہو رہا ہوں. بچے نہیں مانے. میری ابا کا کونا پکڑ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو بالکل جانے نہیں دیں گے، آپ نے چند جملے ضرور پڑھنے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، اب میں جھٹک نہیں سکتا. میں ان کی چار دیواری کے اندر گیا، جا کے ایک اینٹ کے اوپر بیٹھ گیا. بیٹھ کر میں نے 4 جملے پڑھے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ 4 جملے پڑھے. اٹھنے لگا تو بچے بڑے خوش ہوئے، کہا کہ آپ نے ہماری مراد پوری کری. لیکن ایک کام رہ گیا. کہا کیا؟ کہا آپ بیٹھیے، ہماری طرف سے یہ نیاز کے طور پر شربت پیجئے، چائے پیجئے. مجھے مجبوراً پھر بیٹھنا پڑ گیا. انہوں نے ایک پلاسٹک کے کپ میں چائے مجھے دی. جب میں نے وہ چائے اپنے ہونٹوں سے لگائی تو بچوں کی بنائی ہوئی چائے کیسی ہوگی؟ پھیکی، بے مزہ. میں نے وہ چائے دیکھی تو بالکل پینے کو جی نہیں چاہا. اب بچوں کا دل بھی نہیں توڑ سکتا تھا،
کچھ لمحے گزرے، میں نے بچوں کو دیکھا آپس میں وہ مصروف ہو گئے ہیں، میں نے ان کی نگاہ بچا کر، نظر بچا کر وہ چائے پھینک دی، گرا دی۔ گرانے کے بعد کپ وہاں پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا میں نے چائے پی لی، اب مجھے اجازت ہے جانے کی؟ بچوں نے کہا ہاں باپ جا سکتے ہیں۔ میں نکلا۔ کہتے ہیں رات تک بڑے بڑے اجتماعات میں، حرم حضرت معصومہ میں، دیگر جگہوں میں بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب کیا، مجالس پڑھی، مصائب پڑھے، عزاداری ہوئی، بڑی زبردست قسم کی عزاداری ہوئی، بڑے لوگ روئے۔ رات ہوئی، میں واپس آیا گھر، غسل کیا، چند دعائیں پڑھی جو عاشور کی مناسبت سے، اس کے بعد تھک گیا تھا، لیٹ گیا۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی ہے۔ جیسے ہی میں نے بی بی کو دیکھا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، سلام کیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ بی بی آپ؟ فرمایا کہ کوثری ہاں میں آئی ہوں، تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا بی بی فرمائیے۔ کہا کہ کوثری آج جتنی بھی تم نے مجلسیں پڑھی ہیں ان مجلسوں میں کوئی ایک بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جیسے یہ فرمایا میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا بی بی صبح سے شام تک میں نے آپ کے بیٹے پر خود آنسو بہائے، لوگوں کو رلایا، مجالس پڑھی، قبول کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، تمہیں لوگوں کی طرف سے اجر مل گیا ہے، کسی نے تمہاری تعریف کی، کسی نے تمہیں بہت بڑا خطیب کہا، کسی نے کچھ اور کہا، تم بھی خوش ہوئے، تمہیں اجر مل گیا ہے، اس لیے کوئی بھی ہماری بارگاہ میں قبول نہیں آئے۔ اس کے بعد فرمایا لیکن وہ جو تم نے بچوں کے درمیان پڑھی تھی نا، اس میں وہ 6 بچے تھے، وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ جب یہ کہا تو میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا وہ والی قبول ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں وہ قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی تمہارے اندر اور نیت نہیں تھی، وہ خالصانہ تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد بی بی نے جاتے جاتے ایک جملہ پوچھا، کہا کوثری یہ بتاؤ تم نے وہ چائے گرائی کیوں تھی؟ میں نے پوچھا بی بی کیا ہوا، کیوں؟ فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ عزیزان گرامی، حسین ابن علی کی مجلس کے لیے اگر آپ ایک ٹینٹ لگاتے ہیں، ایک پتھر اپنی جگہ سے ہلاتے ہیں، ایک چائے بناتے ہیں، ایک ماسک دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر حسین کے لیے ہے تو یہ آپ نہیں کر رہے، ان کی طرف سے دی ہوئی توفیق آپ سے کروا رہی ہے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، بعض بزرگوں نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، اہل معنی اہل باطن بزرگوں نے، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کی آنکھوں کا پیالہ ہے، اس پیالے میں بی بی جب آنسوں کو ڈالتی ہیں تو تب آپ روتے ہیں، ورنہ آپ کی آنکھوں سے ایک اشک نہ بہے۔ یہ جو آپ روتے ہیں یہ ان کی طرف سے عطا ہے، یہ ان کی طرف سے عطا ہے۔ اس لیے حسین ابن علی اور کربلا والوں پر جو گریہ ہوتا ہے یہ آنسو انسان کی نجات کا ضامن ہے۔ یہ ایام سفر ہے اور امام زین العابدین کے ایام ہیں، اس لیے میں چند جملے عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ آیت اللہ العظمی حکیم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، بادیہ نشین تھے، عرب تھے، عراقی تھے، آئے اور عرض کیا کہ آقا آپ مرجع تقلید ہیں، آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب تک امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے، روتے رہے اور خون کے آنسو روتے رہے، ہم نے یہ سنا ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ساری زندگی سید الساجدین خون کے آنسو روئے؟ کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جیسے یہ سوال کیا، آیت اللہ العظمی حکیم نے گردن جھکا لی، اور جیسے ہی گردن جھکائی بلک بلک کر رو پڑے گی۔ جب آپ نے رونا شروع کیا تو ارد گرد کے لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی، اپنی جیب سے رومال نکالا، اپنی آنکھوں کو پونچھا، زمین پر رکھ دیا، رونا ختم ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس رومال میں جا بجا خون کے دبے ہیں۔ جیسے ہی خون کے دبوں پر نگاہ پڑی پریشان ہو گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟
کہا تمہارا جواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں کربلا کے 1400 سال بعد پیدا ہوا ہوں۔ میں نے کربلا کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آج 1400 سال کے بعد جب میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں کہ زینب کبریٰ کی چادر چھینی گئی تھی تو میرا برداشت ختم ہو جاتا ہے اور میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ جب مجھے یاد آتا ہے کہ زینب و ام کلثوم کو بازاروں میں پھرایا گیا اور نبی زادیوں کے سروں پر لوگوں نے آگ برسائے تو میں آج بھی روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں۔ سید الساجدین نے تو یہ سارے مظالم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ جس سید الساجدین نے اپنی نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہو، وہ اگر خون کے آنسو روئے تو تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ منہال سید الساجدین کے اصحاب میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ گیا اور مدینہ جا کر جب بیت الشرف پر دستک دی تو مجھے اجازت ملی اور مجھے امام کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ امام چھت پر تھے اور چھت پہ جہاں تشریف فرما تھے سامنے ایک طبق تھا، اس میں پانی تھا اور پانی کو دیکھتے تھے اور روتے چلے جاتے تھے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو بیٹھ کر میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، رونا اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر گیا کربلا کو، آج بھی آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا تم ظلم کر رہے ہو منہال، تم نے جفا کیا ہم پر۔ کہا مطلب کیا ہے یا ابن رسول اللہ؟ فرمایا ایک یوسف یعقوب کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، زندہ تھا، عزیز مصر بن گیا تھا، لیکن یعقوب نبی تھے، روتے 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 آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ نابینا ہو گئے۔ میری تو آنکھوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں، میں نہ روؤں تو کون روئے؟ جیسے یہ جملہ کہا فرمایا منہال نے پلٹ کر عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیا شہادت آپ کا ورثہ نہیں ہے؟ اگر شہادت ورثہ ہے تو پھر رونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہاں منہال، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن بیویوں کا کھلے سر بازاروں میں جانا تو ہمارا ورثہ نہیں۔ فرمایا پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ ذرا بتائیے آپ پر سب سے سخت موقع کون سا تھا؟ 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام۔ پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا ہوا تھا شام میں؟ فرمایا جب ہمارے قافلے کو شام کے بازار میں داخل کیا جا رہا تھا، ہمیں سواریوں سے نیچے اتارا گیا، ہمیں زنجیروں سے باندھا گیا، گلے میں بھی زنجیریں تھی اور جو گلے کی زنجیر تھی اس کے مختلف حصے تھے، ہر فرد کو اس حصے سے باندھ دیا گیا تھا اور سب کو ان زنجیروں سے باندھ کر شہر میں داخل کیا جا رہا تھا۔ صورت یہ تھی کہ میرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ جب ہمیں شہر کے اندر داخل کیا جا رہا تھا، رش تھا، ازدحام تھا، لوگ مختلف نعرے لگا رہے تھے اور بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ اس اسنا میں ہماری رفتار کم ہوئی، میری پھپھیاں آگے تھیں، ان ظالموں نے کیا کیا، ان کو تیز چلانے کے لیے نیزے کی انیاں چبھونی شروع کر دی۔ جیسے ہی یہ کام کیا، اگلی بی بی ذرا جب تیز چلتی تو زنجیر تن جاتی، اور جب زنجیر تن جاتی تو درمیان میں وہ جو چھوٹی سی بچی تھی جس کے گلے میں زنجیر بندھی ہوئی تھی وہ زمین سے اٹھ جاتی اور فضا میں لٹک جاتی۔ اس کیفیت میں ہمیں بازار میں داخل کیا گیا، اور جب ہم بازار میں داخل ہوئے تو ہمارے دونوں طرف سے انگارے ہم پر برسائے گئے، ہمیں خارجی کہا گیا، اور جب یہ انگارے ہمارے بدن پر پڑے، ایک انگارہ مجھ پر آ پڑا، میرے کپڑوں کو آگ لگی، لیکن کیفیت یہ تھی کہ میں اس آگ کو بجھا نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ میرے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے اور کپڑے میرے جل رہے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔